میری بات ختم، حکم کریں۔ جی سب سے پہلی بات جو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، غالباً سورہ لقمان سے آپ نے آیت پڑھی ہے، تو اس جی ہاں، وقت آواز جو ہے وہ کٹ گئی تھی، مجھے نہیں پتا آپ نے وہ آیت پڑھ کے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سے ایک آیت پڑھی ہے جس کا اس سوال کے ساتھ سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کے متعلق ایک بات کی ہے، میں پھر اپنی بات دہرا دیتا ہوں، آپ ہنس لیں، ایک منٹ آپ ہنس لیں، نہیں تعلق آپ کو آپ سمجھ نہیں ہے، بغیر دوبارہ ہنس سمجھا لیں، دوں، آپ دوبارہ ہماری تعلق باری سمجھا دوں۔ رکھنے کی جاری صاحب، آپ خاموش رہے نا، اب آپ خاموش رہیں، برداشت کریں، اب آنکھوں کو ہمارا جواب ہے جی جی بسم اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اس میں افادہ آپ کریں، نے ایک تو میں نے سوال یہ کیا تھا، ارشاد۔ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ڈھکو نے جو حوالے دیے وہ تو آپ نے رد کر دیے کہ ڈھکو کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، وہ تو بات ہوگی اس کی ختم۔ اب آپ بیچارے نے جو حوالہ تھا کہ یہ امام بخاری کی کتاب میں ہے، ادب المفرد کے اندر روایت ہے، تو اس وقت آپ نے متعدد طرق کا رونا نہیں رویا، اس وقت آپ نے مسند ابو یعلا نہیں دکھائی، جو روایت آپ نے پیش کیا میں نے اس کا جواب دیا، اور اس جواب کا جواب آپ کے پاس ہے، یہ جو مجہول شخص ہے یہ آپ کے پاس ہنسے دکھائیں نا، اب دکھائیں۔ اچھا آگے آپ متعدد طرق جو آپ نے دھوکہ دیا ہے، اب میں بتاتا ہوں، شیعہ سنی سارے سنیں گے، اور میں ابھی حوالہ دیتا ہوں، لگ پتہ جائے گا آپ کو، پچھلی کال میں بھی آپ نے کہا متعدد طرق ہیں جی، یہ جو راوی ہے میمون الکندی اس کی توثیق ثابت ہو جاتی ہے، فلاں روایت سے ثابت ہو جاتی ہے، فلاں روایت سے فلاں سند اتنی اکٹھی ہو جائے تو متعدد طرق جو ہیں وہ روایت اسے حسن ہو جاتی ہے، صحیح کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ یہ آج بھی آپ نے وہی کام کیا ہے، لیکن آج انشاءاللہ اگر آپ نے کال نہ کاٹی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے جھوٹ بیان فرماتے ہیں جی، اس لیے کہ آپ نے اس روایت کی سند کا تو جواب نہیں ہے اب آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں یہ مجہول بندہ کون ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں پتا کون ہے، اگر ہے پتا دو تو ہے پتا تو لے کے آئیں، اس کی سند کے اندر ایسے سکرین پہ ایسے دکھائیں کہ یہ ادب المفرد ہے امام بخاری کی، اور یہ اس کی سند ہے، اور اس کی سند میں یہ راوی ہے جو ان کو نظر نہیں آیا، اب دکھائیں نا، کیوں نہیں دکھاتے؟ کیوں آپ نے ناصر الدین البانی کا نام لے کے کہا کہ یہ صحیح ہے؟ پتہ چل گیا سنی شیعہ سارے دیکھیں امام بخاری کی کتاب اٹھا کے کہ یہ روایت جو شاری صاحب نے بڑی دلیری کے ساتھ پیش کی تھی، اور مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ اس کو صرف کنز المال میں نہیں ہے، صرف ابن کثیر میں نہیں ہے، بلکہ اس کو امام بخاری نے لکھا ہے اور اس کی یہ سند ہے، یہ حال ہے اس سند کا جو آپ نے پیش کی تھی۔ اب جو آپ نے ترک بتایا میں اس کی طرف آتا ہوں، آپ کو ہنسنے کا موقع نہیں ملے گا آج انشاءاللہ آج میں وہ پول کھولنے والا ہوں آپ کا کہ آپ روئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کہا، میں پھر کہتا ہوں، پھر یہ نہ ہو کہ اب آگے آپ کو ٹائم ملے تو پھر آپ وہی بات دہرانا شروع کر دیں، اس کے یہ ترک ہیں، اس میں اور مسند ابو یعلا آپ نے دکھائی، یہ مجھے سکرین پہ کوئی نظر نہیں آ رہی اس کی سند، نہ ہی میں اس وقت پہلی نشست میں آپ کہتے ہیں نا کس کی یہ سند ہے، اس کی یہ سند ہے، میں تمام سندوں کا جواب دیتا، اب متعدد طرق آپ جو اب رونا رو رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کہا آپ نے؟ میں آپ کو تمام سندوں کا جواب دیتا، اب آپ سندے لے کے آئے تو جس طرح سے پچھلی نشست میں آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے میمون الکندی کی توثیق ڈھونڈنے کے لیے ٹائم دے دے 5 منٹ، لیکن 5 دن کیا پورا مہینہ گزر گیا، لیکن جاری صاحب کو میمون الکندی کی توثیق نہیں ملی، حالانکہ یہ اپنے نشست میں جو انہوں نے بیان کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، تو ابن حبان انہوں نے نہ کھولی بلکہ انہوں نے کال کاٹنے میں عفیت جانی، تو اس میں آپ نے متعدد طرق کا حوالہ دینے سے پہلے آپ کے اوپر لازم تھا کہ جو روایت آپ نے پیش کی اور آپ نے دوسرے میرے مخالف کو یہ کہا تھا کہ اس کو البانی نے صحیح کہا ہے، البانی کی بات کا تو جواب میں نے دے دیا ہے، اور اس روایت کی سند کے اندر جو ہے وہ مجہول شخص تو موجود ہے، وہ تو آپ سے ثابت ہو نہیں رہا، اب آ گئے ہیں آپ متعدد طرق کی طرف، ٹھیک ہے، اب ہنس لیں، میں اب آپ کو متعدد طرق کا بھی آپ کا جو نخرہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کوئی بہت بڑی ہے جی، اور اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ آپ نے مشرک کہنے کی جسارت کی ہے، تو یاد رکھیں اب آپ نے میرے ساتھ بات ہونے میں آپ نے یہ بات کی ہے نا، تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں کو کیا کی وہ باتیں کھولوں کہ برابر ہو جائے معاملہ، لیکن آپ لحاظ نہیں رکھتے، اب جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ مشرک کہنا شروع کر دیتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کو مشرک کہا ہے، فلاں کو یہ کہا ہے، جو جب روایتی ثابت نہیں ہے تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ رسول کریم نے ان کو مشرک کہا ہے؟
یہ جو آپ نے متعدد طرق رونا رویا ہے اور کہا ہے کہ یہ نزہۃ النظر میں امام اسقلانی نے اس کو لکھا، اور النکت جو ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن کی کتاب ہے مقدمۃ ابن صلاح، اس کی جو شرح ہے النکت، اس کا آپ نے حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ اس میں ابن حجر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کثرت جو ہوتے ہیں طرق کے طرق جو ہے کثرت سے پائے جائیں تو وہ روایت جو ہے صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ یہ النکت جس کتاب کی شرح ہے، یعنی مقدمہ ابن صلاح کا جو ہے اس کی جو شرح ہے، اس کے اندر جا کے دیکھیں نا، دیکھیں کہ وہاں کیا لکھا ہے طرق کے متعلق ہے۔ سنی شیعہ سنے اور جاری سے پوچھے کہ وہاں متعدد طرق کے متعلق کیا لکھا ہے، کہ وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر روایت کے متعدد طرق اس کو صحیح نہیں قرار دیتے، حسن تک لے کے نہیں آتے، بلکہ وہ ضعیف کی ضعیف اور مردود کی مردود ہی رہتی ہے۔ آپ یہ جو طرق لے کے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ہے اور اس کی اتنے طرق ہے، آپ ان طرق کو بھی ان کے اندر ایسی جان پیدا کر دیں، کرے نہ پیدا، ایسے منہ سے کہہ دیا کہ یہ طرق ہو گیا، یہ طرق ہو گیا، یہ طرق ہو گیا، جیسے آپ نے میمون الکندی کے متعلق اور خیبر والی روایت کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اس کا اور طرق ہے اور طرق ہے، اور اس طرح کہہ کے آپ کہتے ہیں کہ جی سب کو پتہ لگ جائے کہ اس کے تو بڑے طرق ہیں۔ تو ان طرق کی سند بھی دیکھی جائے گی، اور ان طرق کی جب سند دیکھی جائے گی، طرق جب ملائے جائیں گے، جب وہ روایت صحیح کے درجے میں آئے گی، تب آپ کہہ سکتے ہیں صحیح ہے۔ ایسے کہہ دیا تھا طرق ہے تو صحیح ہو گئی ہے، ایسے صحیح نہیں ہوتی یاری صاحب۔ جاری صاحب میں نے آپ کو کہا تھا آپ سارے شیعہ ساتھ لے لیں، اور جو آپ نے ادب المفرد کی روایت پیش کی ہے اس کا پہلے جواب دیں۔ تو وہ تو آپ نے ڈکار لے لیا، آپ نے اس کو کہہ دیا کہ جی اس کا جو مجہول شخص ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے تو بتائیں، نہیں تو آپ تعدد طرق کو جو آپ نے طرق بولے ہیں وہ طرق آپ نے پہلے کیوں نہیں پیش کیے، اور اب اگر پیش کرتے ہیں تو ان کا صحیح ہونا پیش کریں، یا ان میں اتنی جان دکھائیں کہ وہ حسن کے درجے میں پہنچ جائے۔ جب وہ حسن کے درجے میں نہیں پہنچتی تو النکت اور نزہۃ النظر سے ابن حجر اسقلانی کی کتابوں سے جو آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ جس کی شرح کر رہے ہیں وہ ابن صلاح تو یہ بات لکھ رہے ہیں کہ تعدد طرق فائدہ نہیں دیتے، یہ بات بھی لکھ رہے ہیں۔ آپ کھولیں مقدمہ ابن صلاح، کھولیں دیکھیں اس میں ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں آپ۔ تو یہ روایت جو ہے، میں اس کے بارے میں اب آخری بات کرتا ہوں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس سے حضرت ابوبکر الزام لگانا یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ آپ طرق کہتے رہے اور اس کی تصویر پڑھ کے آپ اس کو صحیح قرار دیں اور آپ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو مشرک کہا، اور پھر آپ نے کہا اگر ہم کی مانتے ہیں تو اس کو آپ مشرک ہیں۔ شیعہ تو کہتے ہیں، شیعہ تو بے وقوف ہیں آپ کی طرح، کہ آپ جناب والا ایک روایت جو رسول کریم سے ثابت ہی نہیں ہے، رسول کریم سے ثابت ہی نہیں ہے ایک روایت، آپ اس کے بل بوتے پہ آپ ایک مسلمان کو، آپ ایک مومن کو، ابوبکر صدیق کو، وہ صحابی رسول کو آپ جو ہے مشرک کہہ رہے ہیں، تو میرے پاس تو پھر بڑے سخت الفاظ ہیں اس بارے میں۔ تو یہ اس کے متعلق میرا جواب ہے، اور جواب جو میرا ہے اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، جیسے آپ جو ہنس کے کہہ دیتے ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ تعدد طرق کا میں نے کہہ دیا، آپ دیکھیں، اہل علم دیکھیں گے، مقدمہ ابن صلاح کھول کے دیکھیں گے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اور یہ روایت جو آپ نے پیش کی تو آپ اپنے منہ سے مان گئے ہیں کہ یہ جو بصرہ کے شخص ہے اس کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ کون ہے۔ اب آپ متعدد جو آپ نے روایت مسند ابو یعلا میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، یا حضرت حذیفہ سے ہے، وہ سندیں بھی ہم چیک کریں گے تو وہی نکلے گا جیسے میمون الکندی کا کھاتا نکلا ہے۔ اس لیے یہ میرا جواب ہے، اس کے بعد اگر آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب میں اس پر کلام نہیں کروں گا، میں نے کہہ دیا۔ اب اگلی بات شروع ہوگی جس کے متعلق میں وہ شیعہ روایات پیش کرنے والا۔ جی ختم ہو گئی بات آپ کی؟ جی جی دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے فرمایا ان کو سمجھ نہیں آیا میں آیتوں کا ربط۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، شرک بہت سب سے عظیم گناہ جو ہے شرک، اس سے بڑا فسق نہیں ہے، اس سے بڑا کفر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، ظلم عظیم۔ ایک مقام پہ فرمایا، دوسرے مقام پر ان کو سمجھ نہیں آئی تو ان کو سمجھاتے ہیں تاکہ ان کو بیچارے کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، امامت میرا عہدہ ہے، اللہ نے فرمایا، یہ لوگوں کے کام نہیں ہے، میرا عہدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ کا عہدہ ہے پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں کوئی امام نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اور فرمایا کہ ظالم کو امامت نہیں ملنا، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو مشرک ہے، جو مشرک ہے۔ میرے آپ نے دیکھا عزیزو، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو مشرک ہے، جو مشرک ہے۔ اب اس کے بجائے کہ یہ حضرت ہمارے بھائی، محترم بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کی تصدیق کریں، ایمان لائیں، صحیح نہیں ہے، اس کے بجائے کہ اس کی تصدیق کریں، ایمان لائیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب، قرآن کی بھی تکذیب، کس کی محبت میں؟ ابو بکر کی محبت۔ تو شیعوں کے خلاف تعصب میں نہ رسول کا پرواہ ہے، نہ قرآن مجید کا پرواہ ہے۔ اب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے ان کے کتب میں موجود ہے، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کی صحت ثابت نہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو کچھ دلائل ان کے اپنی کتب سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے شرح الامام باحادیث الاحکام، تالیف ابن دقیق العید، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں اور مجتہد ہیں جماعت مخالفین کے، جلد نمبر 4، چاپ دار النوادر، سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ فرماتے ہیں یہ بہت عظیم محقق، قد علم ان تضافر الرواة على شيء ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يشده ويقويه، کہ اگر متعدد راوی ایک ہی حدیث کو نقل کریں، کثرت طرق، اور ایک دوسرے کی بات کی تائید کریں، تو اس سے حدیث کی تقویت ہوتی ہے اور حدیث کی تصحیح ہوتی ہے۔ وربما الحق بالحسن، اور اس سے حدیث حسن بن جاتا ہے، وما يحتج به، اور یہ حدیث حجت بن جاتی ہے۔ یہ واضح ہے اس کے الفاظ۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے، کتاب الجامع العلوم والحکم، تالیف الفقیر زین الدین ابی الفرج عبد الرحمن ابن شہاب البغدادی، جز نمبر 2، سن 1999 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 210 میں۔ وذکر الشیخ رحمہ اللہ ان بعض طرقه تقوی بعض وهو كما قال، کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو اس موضوع پہ جو حدیث ہے، یہ اس کے طرق ضعیف ہیں، لیکن کثرت طرق سے ان حدیث کی تقویت ہوتی ہے۔ وقد قال البيهقي في احاديث كثير ابن عبد الله المزني اذا انضمت بعضها الى غيرها من الاسانيد التي فيها ضعف قويت، بیہقی نے بھی فرمایا کہ اگر ایک حدیث ضعیف ہے تو دوسری بھی ضعیف حدیث آ جاتا ہے اسی موضوع پر، اس کی تقویت ہوتی ہے، تحسین ہوتی ہے۔ وقال الجوزجاني، جوزجانی نے اذا كان الحديث المسند من رجل غیر مقنع، اگر حدیث جو ایک شخص سے مروی ہوئی ہے اس کی ہمیں قناعت نہیں ہے، اس حدیث میں ضعف ہے، ارسال ہے، انقطاع ہے، جو بھی ہے، یعنی لا يقنع برواياته وشد ارکانه المسائل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختیار استعمل واکتفی به، لیکن اگر دوسری طرق سے وہ حدیث آ جائے، وہ حدیث بذات خود بھی ضعیف ہوں، تو اس سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ تصحیح ہوتی ہے۔ اب میں ایک بہت بڑے محدث کی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ کتاب ہے الجامع لشعب الایمان، تالیف ابو بکر البیہقی، ابو بکر بیہقی کی کتاب ہے، چاپ مکتبۃ الرشد، جزء الخامس، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں مکہ مکرمہ۔ یہ حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث نمبر 3512، کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اسناد ضعیف، سند اس کی ضعیف ہے۔ حدیث لے کے آتے ہیں 3513، کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد 3514، اس کی بھی سند ضعیف، 3515، 4 حدیث ہے، مضمون ایک ہی ہے، اسانید ضعیف ہے۔ هذه الاسانید وان كان ضعيفه فهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوه والله اعلم، کہتے ہیں یہ اسانید سب ضعیف ہیں، فی نفسها سب ضعیف ہے، لیکن جب ان کو ہم ملاتے ہیں تو یہ تصحیح ہوتی ہے۔ یہ مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث اگر اسی کی سند دیکھی جاتی ہے، ان کو شاید پتہ ہے، یہ فاضل آدمی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شاید تعصب میں اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث کی تصحیح کا صرف یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کی سند کو دیکھیں، اسی کی سند کو دیکھیں، یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کا سند فی نفسہ ہی، دوسرے مطالب سے قطع نظر اس کی سند صحیح ہو، اس میں کوئی انقطاع نہ ہو، اس میں کوئی مجہول نہ ہو، اس میں کوئی ضعف نہ ہو، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کے لیے اگر کوئی تابع ہے، حدیث کے لیے کوئی شاہد ہے، اگر وہی حدیث دوسری طریق سے وارد ہوئی ہے، یہ تصحیح کے طرق میں سے ہیں، تو یہاں پر
فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں مجاہیل ہے، سب کچھ ہے، ضعیف ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اس کی ہم تصحیح کرتے ہیں۔ الجامع لشعب الایمان جز نمبر 7 بیہقی صاحب، ملاحظہ فرمائیے، یہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث نمبر 5084 صفحہ نمبر 328 میں۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث لے کے آتے ہیں، وہ بھی ضعیف ہے، 2 حدیث لے کے آتے ہیں، اسناد ہوا اسناد ما قبلہ غیر قوی، کہتے ہیں یہ حدیث اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہیں یہ دونوں ضعیف ہیں۔ غیر انہ اذا ضم بعضه الى بعض اخذ قوہ، لیکن ہم ان 2 حدیث کو جب ساتھ رکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب ہم نے آپ کے متعدد اسانید کے ساتھ دکھایا، متعدد آپ ہی کے کتب سے، نہ شیعہ کتب سے، کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو مشرک کہا ہے، آپ کے امام کو مشرک، ہم آپ کے لیے بے عزتی کی بات، آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ائمہ کو کہہ دیں گے، آپ کو ائمہ کو گالی دیں گے۔ میرے بھائی، ہم نے کسی کو گالی نہیں دیا، ہم نے آپ کے کتب میں سے جو حدیث آپ کے مشائخ نے اپنے صحیح ترین کتب میں، محمد ابن اسماعیل البخاری، اس جیسے آپ کا امام ہے، اس نے نقل کیا ہے، وہ کس کی زبان سے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اقدس سے نقل کیا، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ آپ پر حجت ہے، یہ اس کی صحت بھی ثابت کر دی ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہ قرآن کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائیے کہ بھائی شرک جو ہے، شرک چاہے مخفی ہو، چاہے خفی ہو، چاہے جلی ہو، یہ ظلم عظیم ہے، اس کو آپ کو تصدیق کرنا ہوگا، آپ ہنس کے نہیں نکل سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تکذیب کرنے والا کافر ہوتا ہے، اس کی عورت اس پہ طلاق ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق میں تذبذب دکھانا، تذبذب دکھانا، ہچکچاہٹ کرنا، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تصدیق واجب، اللہ 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 اللہ، تصدیق واجب، تصدیق تو آپ کر نہیں سکتے، رسول کریم پر تصدیق واجب، میری باری ہے، تصدیق واجب، قرآن کی تصدیق آپ سے ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہ آپ ایک دو راہی پر ہیں، اس کو انگلش میں بولتے ہیں فورک، وہاں پہ اس کو انگلش میں بولتے ہیں فورک، آپ ایک دو راہی پر ہیں مولوی صاحب، یا ابو بکر کو اختیار کریں، اس کی امامت کو بچائیں، یا قرآن و سنت کی تصدیق کریں، ان میں سے ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، سنت کو بھی چھوڑ دیا، عقل کو بھی چھوڑ دیا، اور سب دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، سب مشاہدین کو، ناظرین کو، سب کو پتہ چل گیا کہ آپ نے ابو بکر کی خاطر قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کو بھی چھوڑ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو بھی چھوڑ دیا، عقل کو بھی چھوڑ دیا، حیا کو بھی چھوڑ دیا، کسی کی پرواہ نہیں ہے، صرف ابو بکر کی عزت آپ نے بچانا ہے، وہ بھی آپ سے نہیں بچ سکا۔ فالحمدللہ رب العالمین۔